اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ادب کی دنیا سے۔ معروف شاعر طیب کاظمی نہیں رہے، لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مرثیہ گو اور مرثیہ خاں تھے طیب کاظمی، کئی شعری مجموعے ان کے منظر عام پر بھی آ چکے ہیں۔ تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، ادبی دنیا میں ایک خلا پیدا ہوا ہے۔ معروف شاعر طیب کاظمی کے چلے جانے سے انہوں نے دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا۔ لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مرثیہ گو اور مرثیہ خاں تھے طیب کاظمی، کئی شعری مجموعے بھی ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو معروف شاعر طیب کاظمی کا انتقال ہو گیا ہے، لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ معروف مرثیہ گو اور مرثیہ خاں تھے طیب کاظمی، کئی شعری مجموعے منظر عام پر ان کے آ چکے ہیں۔ طیب کاظمی کی خاصیت ان کی مرثیہ گوئی تھی، کئی شعری مجموعے ان کے منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ادبی دنیا میں ایک ان کی الگ پہچان ہے، ان کے چلے جانے سے ایک خلا پیدا ہوا ہے ادبی دنیا میں جو کہ پر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے طارق قمر جڑ رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ بڑا خلا ہے اور بڑا نقصان ادبی دنیا کے لیے۔ طارق قمر، معروف شاعر طیب کاظمی نہیں رہے، کب یہ خبر آئی، کیا کچھ تفصیلات؟ ہاں دیکھیے، طیب کاظمی کا جو یہ انتقال ہے یہ کئی حوالوں سے بڑا نقصان ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑی معتبر شخصیت لکھنؤ تہذیب و ادب کے حوالے سے، دوسری بات یہ کہ جو ان کا رسائی ادب میں کنٹریبیوشن ہے، تعاون ہے، وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ وہ خلا پر نہیں کیا جا سکے گا، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت کا ایک بڑا روشن پہلو یہ تھا کہ انہوں نے صرف رسائی ادب کی تخلیق میں ہی کام نہیں کیا، بلکہ اس کی تحقیق کے ایک محقق کے طور پر بھی ان کے بڑے اہم کارنامے سامنے آئے اور ایک پوری نئی نسل کی تربیت انہوں نے جدید مرثیے کے حوالے سے کی۔ اور یہ بھی ہے کہ جتنے ریسرچ اسکالرس کے لیے مواد انہوں نے فراہم کیے یا انہوں نے نئی سمت و رفتار ان کو عطا کی، وہ اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ان کا ہے۔ تو دیکھیے، طیب کاظمی ادبی حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے بڑا معتبر اور بڑا مستند دستخط تصور کیے جاتے تھے، بڑا اہم نام تھا۔ اور یہ انتقال جو ہے ظاہر ہے کہ ادب کا نقصان ہے، تہذیب کا نقصان ہے اور تمام نئی نسل کا نقصان ہے جو کہیں نہ کہیں رسائی ادب سے اور ہمارے پورے لٹریچر سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی شخصیتیں جو ہوتی ہیں وہ کم پیدا ہوتی ہیں اور ان کے جو سانحہ ارتحال ہوتا ہے، ان کی جو رخصت ہوتی ہے، اس پر صرف کسی ایک مخصوص شعبے کے، طبقے کے یا مذہب کے لوگ ہی بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لکھنؤ کا جو ماحول ہے وہ پوری طرح تبدیل ہو رہا ہے اور یہاں پر جو رسائی ادب سے جڑے لوگ ہیں، جو ادب سے جڑے لوگ ہیں، تہذیب سے جڑے لوگ ہیں، سب کہیں نہ کہیں افسوس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب ادبی دنیا کے لیے کافی نقصان، کافی یہ غم بھری خبر ہے اور سبھی اس خبر کے بعد ظاہر سی بات ہے مغموم نظر آ رہے ہوں گے۔ اور ان کی طبیعت کیا ناساز تھی طارق، بتائیے گا، اور آج انتقال کس وقت ہوا، اور آخری رسومات کی اگر بات کریں تو کیا کچھ خبر مل پا رہی ہے آپ کو؟ ہاں دیکھیے، ابھی ہم نے رائے سے معلوم کیا ہے تو جیسے ہی مطلب خبر تو یہ آ گئی تھی کہ ان کا انتقال ہوا، کافی طویل عرصے سے بیمار چل رہے تھے، کئی عارضوں میں مبتلا تھے، تو کچھ یہ بھی تھا کہ ان کے گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے اور نقاہت بے پناہ ہو گئی تھی، حالانکہ زیر علاج تھے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ طویل عرصے نے ان کے محفلوں میں جانا آنا بھی ان کا بہت کم ہوا تھا، تو وہ ایک مطلب صاحب فراش تھے بہت دنوں سے، تو کہیں نہ کہیں نقاہت رہی، کمزوریاں رہیں، جس کی وجہ سے یہ انتقال ان کا ہوا ہے۔ کوئی ویسے مخصوص تو بیماری نہیں تھی انہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور تھا کہ عمر کے اپنے تقاضے تھے اور پھر قلم کی رفتار بھی اب ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ سست ہو رہی تھی۔ تو سنا یہ عجیب سا منظرنامہ ہے اور نہایت افسوسناک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کا تعلق اردو دنیا سے ہے، ادبی دنیا سے ہے، رسائی ادب سے۔ جی، آخری رسومات کے حوالے سے کیا کچھ تفصیل مل پا رہی ہے طارق قمر؟ ہاں سنا، ہم نے فون کیے ہیں 2-3 جگہ۔ اب دیکھیے، کچھ لوگوں نے مختلف رائے دی، جیسے بھی کوئی جی نقطۂ نظر سامنے آتا ہے اس حوالے سے کہ کہاں پر تدفین ہوگی، کس وقت ہوگی، تو ہم فوراً اپنے ناظرین کو، سامعین کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ تو ابھی چند ہی لمحوں میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس انداز سے کیا کچھ آخری سفر کی تیاریاں ان کو چل رہی ہیں اور کہاں پر ان کی تدفین طے پائے گی۔ جی، بہت شکریہ طارق قمر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اس حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ فی الحال دوسری خبر کا رخ کر لیتے ہیں جو کہ بڑی خبر ممبئی سے آ رہی ہے۔